روایتوں کے مضامین پہ غور کریں، پھر ہم انشاءاللہ قرآنی ادلہ اور دیگر آپ کے سامنے شواہد کو مختصر طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان روایات ہیں، کیونکہ ابھی تک جو حدیثوں کے مجموعے آپ کی خدمت میں پڑھے گئے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تو نہ نمازوں کے ٹائم جاگتے تھے اور عام بچوں کی طرح خوب گریا کیا کرتے تھے، اور عام بچوں کی طرح ہی ہر ٹائم کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، کھیل کود کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس بے انتہا محبت کرنے کی وجہ سے صبر نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کندھوں میں بٹھاتے، کبھی گود میں اٹھاتے، حتیٰ کہ عبادات میں وہ خلل ڈالتے انہیں نہیں چھیڑتے تھے، حتیٰ کہ اجتماعی دنیا میں ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں تب بھی وہ ان کے لیے اتر آتے اور انہیں گود میں بٹھاتے، کیونکہ رسول اللہ سے صبر نہیں ہوتا تھا، اتنی محبت کرتے تھے۔ یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اکثر بیشتر کھیل کود میں ہی مصروف رہتے تھے، کبھی کھجور کی گٹھلی سے کھیلنے لگ گئے، کبھی کھجور سے کھیلنے لگ گئے، کبھی جنگل میں غائب ہو گئے، کبھی صدقے والی کھجوریں منہ میں ڈال لیں، کبھی نماز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اوپر سوار ہو گئے، کبھی گردن پہ، کبھی خطبے کے دوران ہی آ گئے رسول اللہ کے پاس۔ تو یہ جو منظر کشی ہے، اس سے کیا ہمارے سامنے تاثر ملتا ہے کہ دو ایسے بچے کہ جو عام بالکل کاملاً عام بچوں کی مانند ہے، کوئی ان میں ایسی خصوصیت اس معاشرے میں بقیہ بچوں سے موجود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے اصحاب سے جو صحیح سند روایات آئی ہیں اس کو آپ مطالعہ کریں، کیونکہ یہ تو صحیح سند نہیں ہے مکتب تشیع میں۔ نمبر 2، تقریباً ساری روایتیں کن سے آئی ہیں؟ اہل سنت کتب سے آئی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کھیل کود کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ الکافی کی صحیح سند روایت ہے محمد بن یحییٰ عن محمد بن اسماعیل عن علی بن حکم عن معاویہ بن وہب۔ معاویہ بن وہب فرماتے ہیں قلت لابی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ما علامت الامام الذی بعد الامام، اس امام کی مجھے علامت بتائیں جو آپ کے بعد ہوگا، آپ کے بعد یا امام باقر علیہ السلام آپ کے بعد کون سے ہستی ہے کہ جو امام ہوگی، اس کی علامت بتا دیں۔ اب آگے دیکھیں، فقال، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا طہارت الولادہ، ولادت اس کی پاک ہے، نجاست میں آلودہ نہیں ہوگا، وحسن المنشأ، ایسی جگہ اور ایسے نسب میں پیدا ہوگا جو خوبصورت اور اچھا ہے، برائی کی جگہ کے اوپر پیدا نہیں ہوگا۔ بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں نا جو برائی سے منسوب ہوتے ہیں، بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو برائی سے منسوب ہوتی ہیں۔ حسن المنشأ، جہاں پہ ان کی ولادت ہوگی یا جس نسب میں ولادت ہوگی وہ اس معاشرے میں اچھا شمار ہوتا ہے۔ ولا یلہو، نہ لاہویات میں مبتلا ہوتے ہیں، ولا یلعب، نہ کھیل و کود میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ولا یلہو ولا یلعب، نہ لاہویات میں پڑھتے ہیں نہ کھیل و کود میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ صحیح سند روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی، اور معاویہ بن وہب سے آئی ہے۔